سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ ہائے گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی اچھی چل رہی ہوگی۔ اگر تیاری کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی ڈاؤٹس ہے، تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو کلیئر کر دوں گا۔ ہم لوگ JNU MA عربک پریویس ایئر کویشچن اس سے پہلے کر چکے ہیں، پارٹ 1 تھا، یہ پارٹ 2 ہے۔ جو کویشچنس بچ گئے تھے آج ہم اس کے اندر کرنے جا رہے ہیں، تو جلدی ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ پچھلی والی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں کام کی تھی۔ اگر ویڈیو آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگا جب بھی آپ کوئی ایگزام دیں گے کمپٹیٹیو، اس لیے کہ اس میں میں جو کویشچنس عام طور سے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میں بتا دیا کرتا تھا، ایکسپلین بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو آج ہم شروع کریں گے اور جلدی جتنے کویشچنس بچے ہیں سارے کویشچن ہم لوگ کر لیں گے اس ویڈیو میں۔ تو میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں، فتوح الشام من مؤلفات، یعنی فتوح الشام کس کی کتاب ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہاں کا جو آنسر ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد پھر اس کا جو ایکسپلینیشن ہے ڈیٹیل وہ میں ہم شروع کر دیں گے تھوڑا سا۔ تو سب سے پہلے فتوح الشام جو ہے کتاب ہے، یہ ہے آپشن نمبر A صحیح ہوگا، محمد بن عمر الواقدی۔ اب یہ کون ہے؟ تو فتوح الشام کی جو مؤلف ہیں ان کا پورا نام محمد بن عمر بن واقد السہمی الاسلمی ہے، اور ابو عبداللہ الواقدی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ 207 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ بغداد منتقل ہو جاتے ہیں، جہاں پر عباسی خلیفہ ہارون رشید اور اس کے بیٹے مامون نے ان کو قاضی بنا دیا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ تھوڑا ان کے بارے میں دیکھ لیں گے تو آسانی ہوگی۔ اگلا کویشچن، الی این نفع محمود سامی البارودی۔ دیکھیے محمود سامی بارودی JNU کے انٹرنس کے پروسپیکٹو سے اور نیٹ JRF کے پروسپیکٹو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ یہ عصر حدیث کے پہلے شاعر ہیں اور ان کے بارے میں کویشچنس ضرور آتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں تھوڑا ڈیپ سے پڑھ لیجئے گا۔ ویسے یہاں جو ایکسپلینیشن ہے میں وہ کر دوں گا۔ اس میں پوچھ رہے ہیں الی این نفع محمود سامی البارودی، کہ محمود سامی بارودی کو کہاں جلا وطن کیا گیا تھا؟ یہ سری لنکا کیا گیا تھا۔ اب دیکھیے کبھی کبھی اسی کویشچن کو یہ لوگ گھما کے پوچھ لیتے ہیں، جزیرہ دے دیتے ہیں، تو یہ سری لنکا کے اندر جزیرے سرندیپ جہاں ہوتا ہے وہاں ان کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ اور کیوں؟ آپ یہ بھی جان لیجئے، جو ثورۃ العرابیہ ہوا تھا اس کے اندر یہ شریک ہو گئے تھے، ایک بہت بڑا فتنہ کہہ سکتے ہیں یا بغاوت کہہ سکتے ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، مصر کے اندر ایک بار ہوا تھا، وہ فوجی بغاوت تھی ایک طریقے سے، تو انہوں نے مطلب باغیوں کا ساتھ دیا تھا محمود سامی بارودی نے، اس کی وجہ سے بعد میں ان پر مقدمہ چلا اور ان کو سری لنکا جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اب محمود سامی کے بارے میں تھوڑا سا آپ جان لیں۔ محمود سامی بن حسن حسین بن عبداللہ البارودی ان کا نام ہے۔ 1839 یا 1838 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1904 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ مصری شاعر ہیں اور ان کے بارے میں سب سے زیادہ جو کویشچنس پوچھے جاتے ہیں وہ کچھ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ جیسے پوچھتے ہیں کہ یہ رائدۃ مدرسۃ البعث والاحیاء فی الشعر العربی الحدیث، مانے جاتے ہیں رائد۔ اسی طریقے سے یہ احد زعماء ثورۃ العرابیہ، یہ ایک لیڈر ہیں جو ثورۃ العرابیہ ہوا تھا اس کے ایک لیڈر ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کا جو لقب ہے رب السیف والقلم، یعنی یہ لکھنے میں پڑھنے میں اس میں بھی ماہر تھے، اکیڈمک میں بھی، اور چونکہ یہ فوجی تھے تو اس کے اندر جنگوں میں بھی بہت سارے حصہ لیے اور بہت زبردست کارنامہ انجام دیا، اس وجہ سے ان کو رب السیف والقلم کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا ان کے بارے میں۔ آگے جو کویشچن ہے وہ ہے من بین الکتب المذکورہ ادناہا کتاب یحمل کل باب من ابوابہ اسم حجر کریم، کہ کون سی ایسی کتاب ہے نیچے دی گئی کتابوں میں سے جس کے اندر ہر باب ایک قیمتی پتھر کے نام پر ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ اس کا جواب العقد الفرید ہے لابن عبد ربہ۔ اب العقد الفرید ہے تو یہ کس کی کتاب ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ العقد الفرید یہ ابن عبد ربہ ہے، وہ اندلسی تھے اور 328 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور یہ جو کتاب ہے العقد الفرید بہت ہی امہات الکتاب الادب العربی، مطلب امہات الکتب میں آتی ہے، مین سورس میں آتی ہے، اس سے لوگ پڑھ کے دوسری چیزوں کو تحقیق کرتے ہیں، لکھتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ بہت اہم ہے، ان کے بارے میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اگلا کویشچن، نفع احمد شوقی الی۔ اب دیکھیے دو کویشچن آ گیا جلا وطنی والا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ماڈرن کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے تو اس کو آپ ضرور ایک بار دیکھ لیجئے۔ تو جو احمد شوقی کا ہوگا وہ اسبانیہ ہوگا، اسبانیہ۔ اب کبھی کبھی اس کو تھوڑا سا گھما کے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کب کیے گئے تھے،
تو 1915 میں یہ کیے گئے تھے، وہاں بھیجے گئے تھے۔ کبھی کبھی یہ پوچھ لیتے کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا تھا، تو وہاں پہ جو اندلس کا کلچر ہے، وہاں کی جو زبان ہے اس کو سیکھا تھا، پڑھا تھا انہوں نے وہاں جا کر۔ اگلا کویشچن ہے احد منجم المأمون اشتہر بکتابہ الجبر والمقابلہ۔ دیکھیے یہ کتاب تو شاید آپ کو نام نہ ہو، یاد نہ ہو اس کتاب کا نام، لیکن اس کے مصنف کا نام تو آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ بہت ہی زبردست انقلابی مصنف تھے۔ ان کا نام، ان کا جو کویشچن، اس کویشچن کا جو آنسر ہوگا وہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ خوارزمی محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جس کا کنیت ہے ابو عبداللہ ہے، اور یہ خوارزم کے رہنے والے تھے۔ یہ ریاضی تھے، مؤرخ تھے، اور یہ استاد کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے، اور علم الجبر جو ہے اس کی یہ مؤسس ہیں۔ الجبر والمقابلہ ان کی کتاب ہے، اس سے بھی ان کو جان لیجیے۔ اور جو آپ کو جانتے ہیں میتھ کے اندر جو چیپٹرس آتے ہیں یہ انہی کی دین ہے، اور انہی سے وہ چیز منسوب ہے، تو بہت بڑے عالم تھے۔ آگے چلتے ہیں کہ اب جو کویشچن ہے ولید جبران خلیل جبران فی، کہاں پیدا ہوئے تھے خلیل جبران؟ دیکھیے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں کویشچنس ضرور آتے ہیں۔ کوئی بھی چیز پوچھ لیں، ان کی وفات پوچھ لیں، ان کی پیدائش پوچھ لیں، کہاں ہوئے تھے کہاں نہیں ہوئے تھے، تو یہ سب ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیپ سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ لبنان میں پیدا ہوئے تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہے جبران بہت بڑا رائٹر ہے، عالمی پائے کا ادیب ہے، انگلش میں بھی لکھتا تھا، جیسے النبی دا پروفٹ ان کی انگلش میں تھی، اس کو عربی میں کیا گیا ہے، بعد میں کسی دوسرے رائٹر نے کیا ہے۔ تو یہ شاعر بھی تھے، کاتب بھی تھے، اور یہ لبنان کے اندر پیدا ہوئے تھے، بشرتی نامی ایک شہر کا نام ہے، وہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، لبنان نہ پوچھ کے بشرتی پوچھ لیتے ہیں، اور بھی 2-3 آپشنس اس کے ساتھ دے دیتے ہیں، تو آپ اس پہ دھیان میں رکھیں۔ من ہوا فاتح مصر، مصر کو فتح کرنے والے کون؟ اس کا جو جواب ہوگا یہ عمرو بن عاص ہیں، اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمرو بن عاص بن وائل السہمی ان کا پورا نام ہے، جو مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور یہ اسلام لائے تھے، اور انہوں نے اسلامی تاریخ کے اندر بہت بڑے جنرل اور سپاہی کے طور پر انہوں نے اپنا کارنامہ انجام دیا ہے، بہت بڑے سپاہی مانے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں گے آپ کو، جیسے مصر کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں گے، کون مصر کو فتح کیا، پھر جو نیپولین بوناپارٹ آیا تھا اس نے جو حملہ کیا تھا وہ کیا کیا لایا تھا، پھر اس لیے کہ ماڈرن عربک جو ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے، تو اس کی تاریخ بریف آپ تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو بہتر ہوگا۔ ویسے میں اس پہ ویڈیو بنا کے دوں گا ضرور۔ پھر اگلا کویشچن ہے تاریخ الامم والملوک، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو الامم والملوک اس کتاب کے اور بھی ایک دو نام ہیں، وہ بھی جاننا ضروری ہے، کبھی اس نام سے بھی پوچھ لیتے ہیں، جیسے یہاں پہ تاریخ الامم والملوک یا تاریخ الرسل والملوک، اور یہ مشہور کس کتاب سے ہے؟ تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے۔ تو آپ اس پر دھیان دیں کہ جو ایک کتاب پوچھی جا رہی ہے یہاں پر وہ کس فن میں ہے، کون سے مصنف کی ہے، اس کا کوئی دوسرا تو نام نہیں ہے، وہ سب آپ دھیان دیجئے۔ تو یہ جو کتاب ہے وہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی کتاب ہے، یہ 310 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور یہ بہت ہی فیمس کتاب مانی جاتی ہے تاریخ کے حساب سے۔ اگلا کویشچن التمدن الاسلامی، یہ کس کی ہے؟ یہ جورج زیدان کی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ایک کویشچن جو زیادہ تر نیٹ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنے اجزاء پر ہے، بہت فیمس ہے یہ کویشچن۔ تو خمسۃ اجزائن، یہ 5 حصہ پر مشتمل ہے یہ کتاب، تاریخ التمدن الاسلامی، مصر سے یہ چھپ چکی ہے۔ اگلا کویشچن من بنا مدینہ الفسطاط، ہم اس سے پہلے آگے پڑھ چکے ہیں کہ مصر کو کس نے فتح کیا ہے، تو اس کا بھی جواب وہی ہوگا، جس نے مصر کو فتح کیا ہے اس نے مدینہ فسطاط کو بنایا بھی ہے، تو عمرو بن عاص اس کا جواب ہوگا۔ یہ جو مدینہ فسطاط ہے اس کو عمرو بن عاص نے بنایا تھا، اور وہ اسی کے اندر دفن بھی کیے گئے تھے جب انہوں نے مصر فتح کر لیا تھا اس کے بعد۔ اور یہ جو ہے جو نیل ہے، دریائے نیل ہے مصر کے اندر، اسی کے کنارے پر یہ واقع ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ صاحب قصیدہ دنشوار، قصیدہ دنشوار کے نام سے تو تھوڑا سا آپ کو لگتا ہوگا کہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ جو قصیدہ ہے دنشوار، یہ ایک حادثہ ہوا تھا دنشوار کر کے، مصر کے اندر ایک ایسا حادثہ جس سے پورا مصر ہل گیا تھا۔ حافظ ابراہیم، شوقی اور بھی ایسے بہت بڑے بڑے شاعر تھے، ادیب تھے جو ہل گئے تھے، اور انہوں نے لکھا، بہت زبردست طریقے سے لکھا، انگریزوں نے پھر اس کے خلاف ایکشن بھی لیا۔ یہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا، گولی چل گئی تھی، پھر لوگوں نے مطلب جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی حملہ کیا، انگریزوں پہ، ایک دو سپاہی کو مار دیا، پھر پوری اس کی وہ کہانی ہے، تو میں آپ کو اس کو بتا دوں گا، یا اس پہ ہو سکتا ہے کبھی جب مصر کی تاریخ پہ ویڈیو بناؤں تو میں اس میں ذکر کر دوں گا۔ تو وہاں پر انگریزوں نے بہت برے طریقے سے مسلمانوں کو، وہاں پہ مصری لوگوں کو پھانسی دیے، اور ان کو مارا پیٹا، اور کئی لوگوں کو جیل بھیج دیا، کئی لوگوں کو جلا وطن کر دیا، طرح طرح کی سزائیں دی تھیں۔
تو یہ جو قصیدہ دنشوا ہے یہ احمد شوقی کا قصیدہ ہے، انہوں نے کہا ہے، اس حادثے کو انہوں نے نقل کیا ہے اس کے اندر۔ اگلا کویشچن ہے من ہوا شاعر القطرین والاقطار العربیہ، یہ خلیل مطران ہیں، اور ان کو پہلے کہا جاتا تھا شاعر القطرین، اور اسی وجہ سے یعنی اسی لقب سے مصر کے اندر اور لبنان کے اندر ان کی شہرت ہوئی تھی۔ لیکن جب حافظ ابراہیم اور احمد شوقی، حافظ ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ شاعر النیل، احمد شوقی کا لقب کیا ہے؟ امیر الشعراء۔ تو جو لقب ہے اسپیشلی ماڈرن کے اندر وہ ضرور یاد رکھیں، بلکہ پورے دور میں سب کو یاد رکھیں، جیسے سناجت العرب عاشا کو کہا جاتا ہے، ایسے مطلب جو لقب ہیں تمام لقب القاب کو ایک یاد کر لیں، شاعر المرأة، شاعر الشباب، یہ سب ایسے یاد کر لیں، عمر بن ابی ربیعہ فی القرن العشرین، ان سب تمام، یہ ناظر قبانی کو کہا جاتا ہے، ایسے ان لوگوں کو یاد کر لیں۔ یہ سب کویشچنس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فری میں نمبر دینے والے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک چارٹ بنا لینا ہے الگ سے جس میں صرف القاب ہوں گے، ایک طرف سے آپ لقب لکھتے جائیں، ایک طرف سے آپ نام لکھتے جائیں، اور پھر آپ اس کو یاد رکھتا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے تیاری کرتے رہیں، اٹھا کے جھلک دیکھ لیا پھر رکھ دیا، پھر ایسے صبح بیٹھے پڑھنے تو دیکھ لیا، شام کو سوتے وقت دیکھ لیا، ایسے 2-3 بار دیکھ لیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا، لیکن یہ نمبر آپ کو فری میں ملنے والے ہیں ایک بار آپ کو پتہ چل جائے تو۔ تو خلیل مطران کا جو لقب تھا شاعر القطرین تھا، لیکن جب احمد شوقی اور حافظ ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو ان کو شاعر الاقطار العربیہ کہا جانے لگا۔ یہ لبنانی شاعر تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ مصر میں گزارا، یہیں پر لکھے، اکیڈمی میں یہیں پر فیمس ہوئے، وہیں پر انہوں نے اپنی ایجادات اور اپنی ابداعات سے لوگوں کو نوازا، اور مختلف ملکوں کے لوگ ان کی اس ادبی کاوش کو سراہتے ہیں، اور مصر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی کہ کون سے شاعر ہیں، لگتا ہے جیسے کہ یہ ہیں مصری، لیکن یہ ہیں لبنانی، وہاں کے تھے لیکن یہاں آ گئے تھے مصر کے اندر اور یہیں پہ رہے تھے۔ اگلا کویشچن کتاب العین من مؤلفات، کتاب العین کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا پہلے سب سے پہلے ہم آنسر جان لیتے ہیں کہ خلیل بن احمد فراہیدی کا ہے۔ یہ جیسے کہ آپ جان لیجئے کہ ہسٹری کے اندر ایسے تمام کویشچنس سادہ پوچھے جاتے ہیں، لٹریچر کے اندر جو پہلی ہوتی ہے، انوویٹیو ہوتی ہے، جیسے یہ کتاب العین جو یہ پہلی لغت کی کتاب تھی، کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کس فن کی کتاب ہے، تو یہ معجم تھا، عربی میں معجم بولیں گے، پہلی معجم تھی عربی کے اندر، خلیل بن احمد الفراہیدی نے اس کو لکھا تھا۔ اور اسی طریقے سے کتاب الام امام شافعی کی ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے وہ، اس کو بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو ما لہ و ما علیہ پتہ ہوگا تو آپ زیادہ طریقے سے کر پائیں گے۔ خلیل بن احمد فراہیدی جو ہے وہ 100 ہجری میں یعنی 100 ہجری میں پیدا ہوئے، 170 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا پورا نام خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم الفراہیدی الازدی الیحمدی ہے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، شاعر تھے، نحوی تھے، بصری تھے، اور یہ بہت بڑے لغت اور ادب کے امام مانے جاتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ علم العروض کے بانی تھے، علم العروض کو وضع کرنے والے تھے، اور 15 اوزان انہوں نے وضع کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے شاگرد آئے اخفش، جنہوں نے ایک 16واں مطلب جو ایک بچ گیا تھا، یا مطلب کہہ سکتے ہیں ایجاد کیا، اس میں ایک اور ایڈ کیا، وہ بحر متدارک ہے، وہ انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا، ان کے شاگرد تھے وہ اخفش، انہوں نے 15 کیا تھا۔ یہ بھی کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ خلیل نے کتنا کیا تھا، 15 کیا تھا، اور 16واں جو ہے ان کے شاگرد اخفش نے کیا تھا، اور اس کا نام بحر المتدارک تھا، اور ان کے شاگرد سیبویہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ اگلا کویشچن اول من استخدم اما بعد فی خطبہ، کون سا ایسا شخص ہے جس نے سب سے پہلے اپنے خطبے میں اما بعد لفظ کا استعمال کیا؟ تو یہ قص بن ساعدہ الایادی ہیں۔ یہ کویشچن پچھلی بار نیٹ کے پیپر میں بھی پوچھا گیا تھا دوسری طریقے سے گھما کے، تو ان کے بارے میں کویشچنس ضرور آتے رہتے ہیں۔ نیٹ کے سلیبس میں دیکھا جائے تو صرف 2 خطیب دیے ہوئے ہیں، قص بن ساعدہ الایادی اور اکثم بن سیفی، تو ان لوگوں کو پڑھ لیجئے، ضرور ان سے کویشچن ضرور ٹکراتا ہے، ایک نہ ایک ضرور آ جاتا ہے ہر بار میں، اور ان کی لائف اسکیچ بہت زیادہ ہے نہیں، تو ان کے بارے میں پڑھ لیجئے۔ میں تھوڑا سا بریف میں بتا دیتا ہوں کہ قص بن ساعدہ الایادی جو ہیں وہ عرب کے بہت بڑے حکیم تھے اسلام سے پہلے، 600 میلادی میں ان کا انتقال ہوا، اور کہتے ہیں کہ کتاب الملل واللحن جو کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس کے اندر شہر ستانی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسے شخص تھے، یعنی قص بن ساعدہ الایادی، جو توحید پر عقیدہ رکھتے تھے، یوم حساب پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، بہت ہی زاہد آدمی تھے، دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، اور ان کے 2 بھائی مر گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، اور یہ ہمیشہ ان کی قبر پر جا کے روتے رہتے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو وہ ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اول من خطب متکئا علی عصا، لاٹھی پر ٹیک لگا کر سب سے پہلے خطبہ انہوں نے دیا۔ اول من کتب من فلاں الی فلاں، سب سے پہلے جنہوں نے من فلاں الی فلاں لکھنا چالو کیا۔ واول من قال اما بعد، جیسا کہ کویشچن میں آپ دیکھ رہے ہیں، واول من قال البینۃ علی من ادعى والیمین علی من انکر،
کہ گواہی اس کو لانی ہے، ایویڈنس اس کو دینا ہے جو دعویٰ کرے گا، اور جو انکار کرے گا اس پر قسم کھانا ہوگا. ایسے اس کا بہت ہی فیمس انہ من عاش مات ومن مات فات یہ سب ہے کر کے اس کے بہت بہترین جملے ہیں، یہ پوچھے جاتے ہیں کہ کس کے ہیں. اور ایسے جو پچھلی بار پوچھا گیا تھا وہ میں بتا دیتا ہوں، من عیرک شیئا ففیہ مثلہ من ظلمک وجد من یظلمہ. یہ پوچھا گیا تھا پچھلی بار کے کوشچن میں کہ کس کا قول ہے، تو یہ قسم سعد الایادی کا ہے. اگلا کوشچن لیس من الشعراء الصعاليق. دیکھیے اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو سلیبس ہے نا، ایک بار اگر کوئی سلیبس بھی صحیح سے دیکھ لے گا نا تو اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا اس کا جواب ہوگا. اس کا محلل بن ربیعہ یہ اس کا جواب ہوگا. دیکھیے شعراء الصعاليق جو ہیں وہ نیٹ کا جو پیپر ہے اس کا جو سلیبس ہے اس کے اندر 3 کا دیا ہوا ہے، عروہ بن ورد، تابوت شرہ اور شنفری، یہ تینوں لوگوں کا دیا ہوا ہے. اگر آپ ایک مرتبہ دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون لوگ اس کے اندر ہیں. تابوت شرہ، شنفری اور عروہ بن ورد، یہ تینوں اس کے اندر شامل. آپ اس کو پڑھ لیں گے تو جو اس کے اندر اس کے علاوہ ہوگا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے. اگلا کوشچن لیس من الشعراء المخضرمین. مخضرمین شعراء کون سے نہیں ہیں؟ دیکھیے اس میں تینوں آپشن میں، چاروں آپشن میں سے تو اس میں تینوں ہیں، ایک کو چھوڑ کے وہ ہیں عبدالرحمٰن بن عبد الحکیم. اس میں تھوڑا سا کنفیوژن اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو نام ہے عبدالرحمٰن بن عبد الحکیم تھوڑا سا لوگوں کے بارے میں ان کے بارے میں لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آدمی. اگلا کویشچن لیس من الشعراء المخضرمین کہ کون سے ایسے شاعر ہیں نیچے دیے گئے جو مخضرمین نہیں ہیں. تو آپ حسان بن ثابت دیکھیے اس پہ لگا دیں گے، ایسا نہیں. دیکھیے لیسا لگا ہوا ہے. لیسا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے نیٹ جے آر ایف کے پیپر میں، کسی بھی کمپٹیٹیو میں. لوگ پڑھتے ہی میں شعراء المخضرمین نہ پڑھے اور لیسا بھول گئے کہ لیسا بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو لیسا کا بہت رول ہوتا ہے، لیسا کو نہیں بھولیے. لیس من الشعراء المخضرمین کہ کون نہیں ہے مخضرم شعراء میں؟ عبدالرحمٰن بن عبد الحکیم. یہ دیکھیے عبدالرحمٰن بن عبد الحکیم یہ جو تھے خوارج کے شاعر تھے، شاعر الخوارج. 125 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. اور کبھی کبھی ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ شاعر الخوارج کون ہے مندرجہ ذیل میں سے، تو ان کے بارے میں آپ یاد لیجیے کہ عبدالرحمٰن بن عبد الحکیم جو ہیں یہ خوارج کے شاعر ہیں. اگلا کویشچن لیس من شعراء الحکمہ. حکمت کی شاعری کون نہیں کرتے؟ دیکھیے تو بڑا کلوز آپشنس ہیں یہاں پر، لیکن بشار بن برد جو ان سے حکمت کی شاعری اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا ان لوگوں سے ہیں. ابو طیب المتنبی جو ہے اور ابو تمام کہتے ہیں نا، دونوں حکیم تھے اور بہت ہی شاعر تھا، جو مقولہ آتا ہے اکثر پوچھا جاتا ہے. اور زہیر بن مسلمہ تو پتہ ہے لبید بن ربیعہ بھی حکمت کی شاعری کرتا تھا. تو یہاں جو آپشن ہوگا بشار بن برد. بشار بن برد جو ہے وہ امام مانا جاتا ہے شعراء المعلدین کا، طبقۂ مولدین کا پہلا شخص ہے جس نے انوویٹو طریقہ ایجاد کیا. جو ایک رسم چلی جا رہی تھی اس کو توڑا. 96 ہجری میں پیدا ہوا تھا، 168 میں اس کا انتقال ہوا ہے. ابو معاذ اس کی کنیت ہے. بشار بن برد بن یرجوخ العقیلی اس کا پورا نام ہے. اور یہ مخضرم الدیلتین تھا، یعنی 2 پایا تھا، 2 عہد، اموی اور عباسی، اور یہ اندھا پیدا ہوا تھا. اگلا کویشچن دیکھیے انہوں نے شعر دیا ہوا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے. جو فیمس ہوتے ہیں، زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، وہ اشعار کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں. جو معنی کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے اہم ہوتے ہیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں. اذا المرء لم يدنس من اللؤوم عرضه فكل رداء يرتديه جمیل. یہ جو ہے شعر ہے السموآل بن عادیہ کا ہے. اس کا نام جو ہے کبھی کبھی کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ اس کو السموال بن عریض بن عادیہ اور کچھ لوگ السموال بن حارث الازدی بھی بول دیتے ہیں. یہ جاہلی اور یہودی شاعر تھا، بہت ہی بلاغت اور فصاحت والا شاعر تھا. اس نے اکثر حصہ اپنی زندگی کا شعر کہنے میں ہی گزارا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے ایک قصہ جو ہے ایک وفا کا قصہ، قصۃ الوفا امرؤ القیس کے ساتھ بہت مشہور ہے اس کا. اور ابن سلام الجمحی نے اس کو طبقۂ اول میں رکھا ہے یہود کے شعراء میں. اور یہ جو عید المرو جو انہوں نے شاعری کہی ہے، اس کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے چچا کی بیٹی کو پرپوز کیا تو اس نے انکار کر دیا کہ آپ فقیر آدمی ہو، تو انہوں نے پھر یہ بات کہی. تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اگلا کویشچن ہے من قال الاقتباس التالی کہ ہاں یہ اقتباس یعنی جو نیچے لکھا ہوا ہے کس نے کہا ہے. ومتى غدر امیر المؤمنین بعمه عبد الله فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبیدہ واحرار والمسلمون في حل من بیعته. تو یہاں پہ دیکھیے کس کو کہا، یہ ابن مقفع کا ہے. اسی کو پڑھ کر اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اب ابن مقفع بہت ہی اہم ہے، اس کی کتابیں ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا. قلیلہ ودمنہ سب سے فیمس کتاب ہے، اکثر اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کی اصل کیا تھی.
اور یہ کب مر گیا، اس لیے بہت 40 سال کی عمر پایا تھا، نوجوان ہی تھا مر گیا، اور یہ بھی تو عہد پایا تھا عبدالحمید یحییٰ کا دوست تھا، اموی اور عباسی دونوں پایا تھا۔ تو الفراہیدی اور ابن مقفع کی ملاقات اکثر ہوا کرتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سنا کرتے تھے، سراہا کرتے تھے، اور جو کچھ ڈاؤٹس ہوتا تھا اس کو آپس میں کلیئر بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو لکھا تھا اقتباس، اسی وجہ سے اس کو قتل بھی کیا گیا تھا، اس کو پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اگلا جو کویشچن ہے، کہا گیا ہے کہ قیل لم یکن للعرب بعد الصحابۃ اذکى منہ، عرب میں صحابہ کے بعد ان سے زیادہ دماغ والا، ذہین، ہوشیار کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے ہیں خلیل بن احمد الفراہیدی۔ اب یہیں پر اگلا کویشچن اس کو جو اپوزٹ والا ہے وہ بھی دیکھتے چلیے، ہو سکتا ہے کبھی اس کو دہرا دے یا پوچھ لے کہ لم یکن للعرب بعد الصحابۃ اذکى من خلیل بن احمد الفراہیدی ولا اجمع، یہ بھی کبھی پوچھ سکتا ہے، ازکا من خلیل بن احمد الفراہیدی ولا اجمع، یہ آگے کا جملہ ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جو اس کا اپوزٹ والا ہے، ولا کان فی العجم ازکا من ابن المقفع ولا اجمع، کہ عرب کے اندر ان سے زیادہ کوئی ذہین والا نہیں، ذہانت والا نہیں ہے، اور ایسی عجب کے اندر ابن المقفع ہے۔ تو آپ دونوں یاد رکھیے عرب اور عجم کے اعتبار سے۔ انی لارا رؤوسا، اس میں صرف پوچھا ہے کہ کون سا استعارہ ہے، یہ حجاج کا قول ہے، اور یہ استعارہ مکنیہ ہے۔ اب دیکھیے بلاغت تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو اگر آپ رٹا ماریں گے تو بھول جائیں گے، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ چیپٹر میں جو اشعار دیے ہوتے ہیں، اگزامپل دیے ہوتے ہیں، وہیں سے پوچھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ الگ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھ کر پڑھیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ جیسے اسی کو آپ لے لیجئے، اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں انی لارا رؤوسا قد اینعت وحان قدافها وانی لصاحبها، کہ کچھ سروں کو میں دیکھ رہا ہوں پک گئے ہیں اور ان کے کٹنے کا وقت آ گیا اور میں بھی کاٹنے والوں میں سے رہوں گا۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ سر پک گئے ہیں، تو سر نہیں پکتا ہے، بیسیکلی پھل پکتا ہے، تو انہوں نے پھل نہ کہہ کر پکنے کی اس کی ایک صفت لائی، مطلب استعارہ جو انہوں نے لایا ہے، مطلب انڈائریکٹ لایا ہے، اس کو حذف کر دیا اور اس کا ایک حصہ لایا ہے پکنا، اس کی ایک صفت لائی ہے۔ تو سب سے پہلے اچھا جو بلاغہ کا طریقہ ہوگا وہ آپ اس کو کئی بار پڑھیں، 3 4 بار 5 بار، جتنی بار آپ پڑھیں گے نا اتنی بار کلیئر ہوگی۔ اور سب سے اچھا یہ ہوگا کہ جتنے بھی کویشچنس اب تک پوچھے گئے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام میں، نیٹ جے آر ایف یا جینوں کے، سب کو PhD جو بھی پوچھا گیا ہو جہاں بھی، اس کو اکٹھا کر لیں۔ تو الموشحات والجزل من اصناف العہد الاندلسی، اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے کہ کب ہوا تھا، تو یہ 3 صدی ہجری کے آخر میں، اواخر القرن الثالث الہجری، 3 صدی ہجری کے آخر میں ہوا تھا، اور 9ویں صدی میلادی جب بولیں گے، یہ پوچھ لیتا ہے کہ کب ہوا تھا، یہ ضروری ہے آپ کا جاننا۔ اگلا قائل هذا الشعر، یہ کس نے کہا، قوم اذا تنبح الضيفان كلبهم قالوا لأمهم بولی علی النار، یہ ایک جو ہے جو اختل نے کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ اختل کون ہے، اختل کے ہم عصر کون ہے، یہ کویشچن آتا ہے اکثر کہ اختل کے ہم عصر کون ہیں، تو آپ دیکھتے رہیے کہ کون ہے۔ یہ امویوں کا بہت بڑا شاعر تھا، دربار میں ایسے ہی آتا تھا، داڑھی سے اس کی شراب ٹپکتی رہتی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھا، اور اس کا پورا نام اختل التغلبی ہے، ابو مالک اس کی کنیت ہے، اور یہ نصرانی شاعر تھا۔ یہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ منظر جزیل یعنی نیچے دیے گئے شاعروں میں سے کون نصرانی شاعر تھا، تو اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں۔ اس کے معاصرین میں فرزدق جریر ہیں، جو کہ جن سے حج اس کی ہوا کرتے تھے، نقائد جو کہ مشہور ہیں۔ اگلا کویشچن اختر ما هو الصحیح، اس میں تو آپ کو اگر افعال تعجب یہ سب آپ پڑھ لیں نحو کے قاعدے میں سے تو آپ اس کو لگا لے جائیں گے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، اسی والا ما احسن قاریہ صحیح ہوگا۔ اختر ما هو الصحیح، یہ دیکھیے نحو کے اعتبار سے پوچھ لیا ہے، تو کبھی کبھی نحو بھی پوچھ لیتا ہے، یہ والا سی والا صحیح ہوگا، البالغ۔ اور اختر ما هو صحیح، اس میں بھی پوچھ لیا ہے، تو اس میں پہلا والا صحیح ہوگا، دولتین فی العالم العربی۔ اسی طریقے سے رائد و حرکت ابولو پوچھ لیا، تو ابولو جیسے دیکھیے ماڈرن میں کچھ مومنٹ ہوئے ہیں، لٹریری مومنٹ یا لٹریری تھیوری جو ہے، جیسے کہ مدرسۃ الباس والاحیاء یا تیار المحافظین جس کو کہتے ہیں، ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے اغومانسیہ، اور اسی طریقے سے رمزیہ، ایسے بہت سارے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں کہ کون قائد ہے، اس کا اصل موٹیو کون تھا۔ جیسے پچھلی بار پوچھ لیا تھا کہ کون کون اس کے ممبران تھے، اور اس میں سے کون ممبران نہیں تھا، پچھلی بار کے کویشچن میں یہی حرکت ابولو کا پوچھ لیا تھا۔ تو احمد ذکی ابو شادی جس کے جو ہیں یہ اس کے رائد ہیں، اب ان کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگلے کویشچن میں ہو سکتا ہے کچھ ان کے بارے میں پوچھ لے۔ تو احمد ذکی ابو شادی جو تھے یہ شاعر تھے اور طبیب تھے، یہ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے، شاعر اور طبیب تھے، مصری تھے، اور حرکت التجدید فی الشعر العربی الحدیث جس کو ہم مدرسۃ ابولو کے نام سے جانتے ہیں، اس کے یہ رائد تھے۔ دیکھیے آگے پوچھا انداء الفجر، یہ کس کی دیوان ہے، اب کبھی کبھی یہاں دیوان پوچھ لیا نا، کبھی کام پوچھ لے گا انداء الفجر یہ کیا ہے،
قصہ قصیرہ مجموعہ، دیوان، مقالات کا مجموعہ. تو آپ ایسے کوشچن کی ورڈنگ پر آپ غور کریں کہ کون سا کوشچن کیسے کریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ. تو احمد ذکی ابو شادی جو ہے وہ اس کا دیوان ہے انداء الفجر. اس کے علاوہ شق الباقی، اسی طریقے سے فوق العباد، اور بہت ساری اس کی ایسی بہت ساری اہم اہم کتابیں اور دیوان ہیں جس کو آپ دیکھتے رہیں. آگے اگلا کوشچن ہے اغانی الحیات. اغانی الحیات اس سے پہلے میں بتایا تھا اغانی الدرویش رشید ایوب کی ہے، اغانی الحیات ابوالقاسم شافعی کی ہے. تو ایسے جو سملر ہیں یا الکتب المشتبہ، میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا. الکتب المشتبہ یعنی ملتے جلتے جو نام ہیں کتابوں کے، اس کو آپ یاد رکھیں. اس میں کبھی کبھی دقت ہو سکتی ہے، کبھی کبھی آپ بھول سکتے ہیں. اگلا کوشچن ہے شاعر المرا. تو یہ نزار قبانی ہے، اس کو شاعر یا عمر بن ابی ربیعہ فی القرن العشرین بھی کہا جاتا ہے. نزار قبانی ہے. شاعر الحب والمرأہ بھی کہا جاتا ہے. یہ سوری ہیں، سوری شاعر ہیں. اور ان کے بارے میں اور بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں پڑھ لیجیے گا. جیسے ان کا پہلا دیوان اکثر پوچھتا رہتا ہے کہ کب آیا اور کون سا ہے. 1944 میں آیا، حالت لیے سمرا ہے. اور ان کے بارے میں حنا فاخر نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے نزار قبانی کے قصتی معاشر کی سیرت ذاتیہ ہے، یہ بھی کوشچن پوچھا گیا ہے. اگلا کوشچن شاعر الشباب کون ہے؟ احمد رامی ہے شاعر الشباب. اور احمد رامی کے بارے میں آپ تھوڑا سا پڑھ لیجئے کہ یہ کیسے کہاں کے ہیں کیا نہیں ہیں. تو یہ احمد رامی جو ہیں قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے اور مصری ادیب ہیں اور شاعر الشباب کے نام سے جانے گئے. آگے پوچھ رہے ہیں کہ الاخطل الصغیر. الاخطل الصغیر، الاخطل جو تھا جس کو ہم نے پڑھا التغلبی، جو نقائص کے اعتبار سے بہت فیمس ہے، اموی شاعر تھا، امویوں کا بہت بڑا شاعر تھا. تو بشارت الخوری جو ہے، بشارہ عبداللہ الخوری المعروف بالاخطل الصغیر، 1885 1885 میں پیدا ہوا، 68 میں اس کا انتقال ہوا. یہ لبنانی شاعر تھا. اور یہ اخطل صغیر اس وجہ سے کہا گیا کہ اموی جو شاعر ہے اخطل التغلبی، اس کو وہ پیروی کرتا تھا شاعری کرنے میں، اسی وجہ سے اس کو اخطل التغلبی کہا گیا ہے. لیکن اس کے دوسرے بھی القاب ضروری ہے دیکھنا، جیسے شاعر الحب والہوى، شاعر الصبا والجمال، تو اس کو دیکھ لیجیے. اگلا کوشچن ہے قصیدہ ثورۃ الجحیم. یہ کس کا ہے؟ اب یہ کبھی دیکھیں ثورۃ الجحیم، ثورہ فی الجحیم لکھا ہوا ہے. یہ کبھی کبھی پوچھ سکتا ہے کہ کیا ہے، دیوان ہے قصیدہ؟ یہ قصیدہ ہے، دیوان نہیں بلکہ قصیدہ ہے. یہ جمیل صدقی کا ذہابی کا ہے. اب جمیل صدقی ذہابی جہاں آپ پڑھیں گے، جمیل صدقی ذہابی، وہیں پر آپ پڑھ لیں گے معروف اساری بغدادی کو، اس لیے کہ دونوں شاعروں کی آپس میں نوک جھوک ہوا کرتی تھی اور دونوں شاعر بغداد کے رہنے والے ہیں. یہ کردوی الاصل تھے جمیل صدقی ذہابی. آگے جو کتاب ہے اگلا جو کوشچن ہے تحت رایۃ القرآن، یہ کس کی ہے؟ یہ مصطفیٰ صادق رافعی کی کتاب ہے. اس کتاب کے بارے میں بہت ہی فیمس ہے ایک چیز کہ یہ طٰہٰ حسین کے جو اعتراضات تھے، جو انہوں نے اپنی کتاب شعر الجاہلی کے اندر کیا تھا، اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. اس کے اندر بہت سارے صفحات ایسے ہیں جو طٰہٰ حسین پر رد پر شامل ہیں. اس کے علاوہ یہ اس میں بہت سارے مقالے اچھے ہیں. یہ مقالات کا مجموعہ ہے. مصطفیٰ صادق رافعی ہیں جنہوں نے لکھا. مصطفیٰ صادق رافعی کے بارے میں جاننے کہ انہوں نے مصر کا ترانہ لکھا ہے، اسلمی یا مصر، بہت ہی شاندار ہے. آپ یوٹیوب کر کے سن سکتے ہیں، آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. تو ایسی تھوڑی تھوڑی کی چیزیں آپ جانتے رہیں آگے پیچھے کی. اريد القصة القصيرة بصورتها الفنية على يد محمد تیمور. محمد تیمور اس کا آپشن ہوگا، یہ سوال سے جواب اس کا ہی ہوگا. محمد تیمور. اب وہ صرف کون سا قصہ تھا؟ فی القطار. فی القطار پہلا قصہ ہے فنی اعتبار سے عربی ادب کے اندر، جو کہ محمد تیمور نے لکھا تھا. اس قصے کے اندر تعلیم کو عام کرنے کی اور الٹریسی الامیہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. اس کو دکھایا گیا ہے. جو ایک ٹرین میں ایک نوجوان ہوتا ہے جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور مصنف خود کو بتاتا ہے میں ہوتا ہوں، اور 2-3 لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے عمدہ پردھان ہوتے ہیں. اس میں بحث ہوتی ہے، وہ بتانے کی کوشش کی ہے. شاعر ابن العشرین فی العصر الجاہلی. شاعر ابن العشرین اس کو بولتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ بھی پوچھ لیں. جو چیزیں فیمس نہیں ہوتی ہیں، فیمس بھی ہوتی ہیں، جو آسان ہوتے ہیں لوگوں کو پوچھنے کے اعتبار سے، وہ بہت پوچھتے ہیں. لوگ بہت زیادہ پڑھ کے بہت ڈیپ سے نہیں جا کے پوچھتے ہیں. تو ایسی چیزیں آپ یاد کر لیں تو آپ کو آسانی ہوگی. آپ کو پڑھنے سے پہلے اس کو یاد ہی کر لیں. پریویس ایئر کویشچن پیپر کو حل کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو جب کرنے بیٹھیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اس میں سے کوئی بھی کویشچن کا آنسر نہیں آ رہا ہو. آپ کو بالکل یاد ہو جانا چاہیے تاکہ اگر کبھی دوبارہ کوئی ایگزام آپ دیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو لگا سکیں. محمد تیمور جو ہے تو طرفہ بن عبد البکری جو ہیں یہ بہت کم عمری کے اندر ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے اشعر الناس ابن العشرین. اور اس کا دوسرا نام یعنی جیسے ابن العشرین کہا گیا، شاعر ابن العشرین یعنی 20 سال کا بیٹا والا شاعر.
تو اس کو الغلام القتیل کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، تو وہ لقب بھی آپ جان لیجیے۔ شاعر ابن العشرین فی العصر الحدیث، دیکھیے عصر الحدیث پوچھ لیا۔ اب اسی طریقے سے جو کم عمر میں انتقال ہوئے ہیں، قاسم شامی ہیں، یہ پوچھ لیتا ہے کہاں کے ہیں، تو نسی الاصل ہیں، ان کی جو دیوان ہے بھی آگے دیکھیے پوچھا ہے اغاني الحیات، تو آپ دیکھ لیجیے۔ امیرۃ الاندلس یہ کس کی مسرحیہ ہے؟ یہ احمد شوقی کی مسرحیہ ہے، بہت فیمس ہے، یہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں احمد شوقی، آپ دیکھ لیجیے اس کو۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے اگلے، نشرت روایات زینب کی، روایہ زینب یہ کس کی ہے؟ محمد حسین ہیکل کی ہے، اور یہ فنی اعتبار سے عربی ادب کے اندر پہلی ناول ہے، تو اس کو دیکھ لیجئے، زینب ہے۔ اس میں الحیات الریفیہ، مصر کی دیہاتی زندگی کے بارے میں، وہاں کی تقلید، رسوم و عادات رواج جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے، محمد حسین ہیکل کی ہے، اور یہ 1913 میں شائع کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے والد عباس محمود العقاد یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ دیکھیے 1889 میں، بہت سارے لوگ 1889 میں پیدا ہوئے ہیں، جیسے طہ حسین اور محمود عباس محمود العقاد، میخائیل نعیمہ، تو ایسے بھی جن کا جو سن وفات یا سن پیدائش میچ کرتا ہے اس کو بھی یاد کر لیں، کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کون سے دو شاعر جو ایک ہی سمے میں، جیسے احمد شوقی اور حافظ ابراہیم، 1932 میں دونوں کا انتقال ہوا۔ پہلی روایت، اولا روایت نجیب محفوظ، اولا روایت نجیب محفوظ کون سی پہلی ناول ہے؟ نجیب محفوظ کی، یہ ہے عبث الاقدار۔ نجیب محفوظ، توفیق الحکیم، ایسے بڑے بڑے جو رائٹر ہیں ان کی سیکوینس ہے 3 یا 4 شروع کے یاد کر لیجیے آپ۔ وہ کبھی کبھی سیکوینس بٹھانے کے لیے بھی دیتے تھے، پہلی کون سی دوسری کون سی ہے، جیسے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کی کون سی ہے ثلاثیہ، تو بین القصرین، بشر الصوف و سکریہ، ان کے ثلاثیہ ناول ہیں، یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ من الذی لقب برب سیف والقلم، دیکھیے محمود سامی بارودی کے بارے میں اگر تھوڑا سا پڑھیں گے نا تو ویکیپیڈیا میں پہلے ہی گراف میں دیا ہوا ہے محمود سامی بارودی۔ اول من وضع تاریخ الہجری، تو یہ ہمارے عمر بن خطاب خلیفہ ہوں گے، دوسرا آپشن صحیح ہے، صحیح ہے۔ سمیت الدولہ الامویہ بہذا الاسم نسبۃ الی، یعنی جو اموی خلافت ہے وہ کس کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے؟ تو امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ ہوگا امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اس کے بعد پھر فی ای فن اشتہر المتنبی، متنبی دیکھیے تمام فن میں بہت ماہر تھا، فخر بھی زبردست طریقے سے کرتا تھا، وصف بھی بیان کرتا تھا، مد بھی، حماسہ بھی، اسے بہت اچھے سے شاعر حد بھی بہت بری طریقے سے کرتا تھا۔ کافور الخشیدی جو مصر کا تھا اس کو گینڈا اور کیا کیا کہا کرکدن وغیرہ وغیرہ کی۔ لقد كنت احسب قبل الخسی ان الرؤوس مقر النحى فلما انتهينا الى عقله وجدتها كلها في الخسا، کہ اس خسی آدمی سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جو سر ہے وہ عقلوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کی تمام عقل اس کی خوشی میں پایا۔ اگلا شعر ہے تو یہ اس کا جو آپشن ہوگا یہ مدح ہوگا، مدح میں زیادہ فیمس ہے۔ این ولدت عائشہ تیمور، یہ دیکھیے محمود تیمور، احمد تیمور، محمد تیمور، یہ سب کو پڑھ لیجیے، یہ انہی کی پھوپھی ہیں، مصر، عائشہ تیموریہ مصر میں پیدا ہوئی تھی۔ آگے دائرۃ المعارف العثمانیہ کہاں پہ ہے؟ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد میں ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا آپ۔ ام القبیین، یہ کہاں پہ جو شہر ہے وہ کہاں واقع ہے؟ تو یہ جو ہے الامارات میں واقع ہے، یہ دولت الامارات العربیہ جو ہے المتحدہ، وہاں پر یہ واقع ہے۔ تو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آتی ہو اور چیزیں کلیئر ہوتی ہوں تو، اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی آپ کو کویشچنس ہیں، کوئی بھی چیز ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور آپ اگلا ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں، میں جو اگلا پریویس کویشچن پیپر ہے 2020 کا وہ بھی بناؤں گا، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کسی چیز کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی کلیئر اور یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا جس اگلا ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، اور میرے چینل سبسکرائب کر لیں ایسی تمام اپڈیٹس کے لیے، اور میں ایسی ویڈیو بناتا رہوں گا، اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ سرش کے چشمے مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا